الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل اور مہربان ہیں. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں. رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں. کتاب اللہ کی ناطق زبان فاروق اعظم ہیں. پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے جناب مصطفیٰ کے رازداں فاروق اعظم ہیں. پیغمبر کی دعائے صبح گائی جن کی طالب تھی وہ مطلوب شہ کون و مکان فاروق اعظم ہیں. بفیض ساقیے کو سر ملی ہے ان کو وہ رفعت کہ عرض منقبت کے آسماں فاروق اعظم ہیں.
جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساتھ، وہ مرد با خدا فخر زماں فاروق اعظم ہیں۔ انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں۔ ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، سمائے اہتدا کے کہکشاں فاروق اعظم ہیں۔ وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہی شخصیت کوہ گراں فاروق اعظم ہیں۔ گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، وہ کسریٰ کی قضائے ناگہاں فاروق اعظم ہیں۔ مثال تیغ برہ ہیں عدو شرع کے حق میں، مگر اسلامیوں پر مہرباں فاروق اعظم ہیں۔ زبردستوں پر رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، ضعیفوں کے لیے بس ناتواں فاروق اعظم ہیں۔ سیاست ہو، شجاعت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، غرض ہر وصف کی روح رواں فاروق اعظم ہیں۔ عیاں ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، وہ دانائے حقیقت بیگماں فاروق اعظم ہیں۔ رسالت کی رضائے ترجماں کے فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ کون کون سے احسانات ان حکمرانوں کے یاد کریں؟ کون سا شعبہ زندگی ہے جو دعا برباد نہ ہو چکا ہو؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ سچ یہ ہے میرے دوستو، خدا بند قدوس کا نظام ہمیشہ سے رہا ہے کہ اچھے لوگوں پر برے حکمران کبھی نہیں آتے، برے حکمران آتے ہی برے لوگوں پر۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت خدا کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گناہ کیا ہیں، اللہ سے معافی مانگے اور گناہوں کو چھوڑے، شاید خدا بند قدوس کو رحم آ جائے ہمارے حال پر۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جس کا آدھا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اور یہ منقبت والی نظم برسوں پہلے ایک صاحب علم قاری عبدالعزیز شوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے، بڑے شاعر تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان جرنیل
جن کو دنیا کفر نے تسلیم کر لیا کہ اسلام میں اگر دوسرا عمر پیدا ہوتا تو شاید عیسائیت کا نام نہ ہوتا. آج کی گفتگو اسی مقدس انسان کے بارے میں ہے. پچھلے جو بیانات ہوئے ہیں خلیفہ ثالث ذو النورین ذو الہجرتین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ان کے تذکرے میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ اتنی باکمال شخصیتیں ہیں کہ ان کے لیے تو کئی ہفتے درکار ہیں، لیکن وہ مختصر سی باتیں صرف استحضار کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے کی گئیں کہ ہم بھول نہیں گئے ان کو، اور زندگی کی کسی سانس میں انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. لیکن ہر مسلمان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے جس کا سچا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی آپ کے مخلص ساتھیوں کو فراموش نہ کرے. اور یہ بات اتنی نہیں کہ مسجد کی حدود تک تو بس ذہن میں رکھیں، نکلے تھے بس بالکل نسیاں منسیہ. انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو پیار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا اس کو، نہ گھر میں بھولتا ہے، نہ راستے میں بھولتا ہے، نہ دکان پر، نہ دفتر میں، نہ محفل میں. اپنا محبوب ہمیشہ یاد رہتا ہے. ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ محمد رسول اللہ کا بھول جائے، چاہے زندگی کسی موڑ پر بھی ہو، اور اس سے یہ بھی امید رکھنا ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کو بھول جائے، جن کے ساتھ خدا کے نبی کو پیار تھا، خدا کو پیار. اب یہ آیت سورہ فتح کی آخری آیت کا جو پہلا ٹکڑا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی تھے، ان کی دو صفتیں بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے، ذرا نرمی نہیں، لیکن آپس میں رحماء، بہت شفیق اور مہربان تھے. یہ رحماء بینہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں دشمن نہیں تھے. جس کتاب میں بھی جو لکھا ہے وہ لعنتی ہے جس نے یہ لکھا ہے. خدا کا قرآن سچا ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بھی نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور میں سچائی ہے اور اللہ کے علم پر مبنی ہے. اور جس آدمی نے بھی کوئی کتاب لکھی، کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کوئی کسی قسم کی، لا علی التعیین، ہم سمجھیں گے کہ وہ خدا کے قرآن کا منکر ہے یا اس سے جاہل ہے یا بدترین دشمن ہے اسلام کا. اس چیز کو کبھی نہ بھولنا میرے دوستو. جب بھی کسی کتاب میں کسی تذکرے پڑھیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، رحماء بینہم آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. صحابہ آپس میں پیار کرنے والے تھے. یہ اطلاع اللہ نے دی ہے، اللہ ڈرتے نہیں کسی سے، اور نہ بلا وجہ کسی کا لحاظ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے محبوب تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اور محمد مصطفیٰ علیہ وسلم ساتھی بھی اللہ کے محبوب. اور جس مسلمان کو نبی کے ساتھ پیار ہے وہ نبی کے پیاروں کے ساتھ بھی پیار کرے گا. نبی کو اگر کسی محفل میں بھلا نہیں سکتا تو نبی کے ساتھیوں کو بھی اس کے لیے بھلانا ممکن نہیں ہوگا. اور جو بھلا بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے اندر کی کیفیت دیکھے. واقعتاً میرا نبی کے ساتھ سچا تعلق ہے، میں کیوں بھولا ہوں پیغمبر کے محبوبوں کو.
انسانی فطرت ہے، یہ اپنے محبوب کو کبھی نہیں بھول سکتا، ہر حال میں، ہر آن، ہر زمان، ہر مکان میں اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے، تو پھر اپنے محبوب کے محبوب کو بھی بھلا نہیں سکتا۔ خدا کو صحابہ سے پیار تھا کہ نہیں؟ ڈھیلا سا بول رہے ہیں۔ کیا صحابہ کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا نہیں آیا؟ کیا ان کے ایمان پر اللہ نے مہر نہیں لگائی؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ۔ سینکڑوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں صحابہ کرام کے لیے اسی انداز کی۔ یہ خدا کے محبوب تھے جنہوں نے نبی پر اپنے جانیں نچھاور کر دی، اپنا مال لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی شخصی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کے موقع پر جو اسلامی تاریخ کا مشکل ٹائم تھا، نبی کی زندگی کا مشکل وقت تھا کہ ایک بہت بڑی فوج، ایک بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں تیار کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی اسلامی فوج تیار نہیں کی، 40,000 کا لشکر۔ بدر کے میدان میں مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور احد میں 3,000۔ احزاب کے اندر ذرا تھوڑے سے زیادہ، لیکن 10,000 کا لشکر تمام غزوات کے اندر کہیں نہیں پہنچا۔ 40,000 کا لشکر غزوہ تبوک میں تھا، اس لیے کہ ایک بہت بڑی رومی حکومت کا مقابلہ تھا جس میں کئی لاکھ رومی مقابلے میں تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے چندے کی اپیل کی، تو جس شخص نے اپنا آدھا مال اس وقت پیغمبر کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، وہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کو جب ضرورت پڑی ہے، نہ انہوں نے اپنا مال پیچھے رکھا، نہ اپنی جان پیچھے رکھی ہے، اور یہ وہ مقدس انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور ماضی کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان لڑکی اس کے حوالے کر دی جاتی، دریا نیل رواں ہو جاتا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جاہلانہ طریقے کے مطابق تو کام نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے خط لکھا دریائے نیل کے نام۔ سنا ہے آپ نے، پڑھا ہے، یقیناً پڑھا ہوگا، نہیں تو آج سن لیں۔ ایک خط لکھا اور مخاطب کیا کہ خدا کی مرضی سے چلتا تھا تو اب بھی چل، رواں ہو جا، اگر اللہ کی مرضی سے نہیں چلتا تھا تو رک جا۔ یہ خط پہنچتے ہی جو ہی دریا کے اندر ڈالا گیا، دریائے نیل چھاٹے مارتا ہوئے رواں ہو گیا۔ یہ کیا انسان تھا جس کا حکم دریا پر بھی چل رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا سچا غلام تھا۔ صحابہ ایسے ہی تھے، میں جو زور دے کر آپ حضرات سے بات کرتا ہوں، صحابہ ایسے ہی تھے۔ صحابہ کی محبت سے اپنے دل اور دماغ کو کبھی خالی نہ کرنا میرے دوستو۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے اس محبت کے ساتھ جائیں گے۔ خدا کے علم میں ہے کہ یہ دنیا میں کس کے ساتھ پیار کرتا تھا، اس کو میرے نبی سے پیار تھا، نبی کے پیاروں کے ساتھ پیار تھا، اور اگر اللہ کا وہ محبوب تھے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ خدا عزت و اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔
9ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے. ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ٹائم نکل جاتا ہے. زمانہ کفر میں شدید ترین مخالفین میں ان کا نام آتا ہے. یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. دیکھیں خدا کا نظام دیکھیں. کسی سے ملے، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا یہ شہر مکہ گھر گھر کے اندر ان کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، نہ وہ ہوں گے نہ لڑائیاں ہوں گی. انہوں نے کہا بھولے انسان، محمد کے مدرسے کی برانچ تو تمہارے گھر میں کھل چکی ہے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے. غیظ و غضب میں بپھرے ہوئے بھرے ہوئے گھر پہنچتے دروازہ بند پایا، کان لگا کر سنا اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی. دھکا دے کر دروازے کو کھولا. سب سے پہلے تو اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چچزاد ہیں، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ان کی ہمشیرہ، ان کی اہلیہ اپنے شوہر کو اپنے بھائی کے مظالم سے چھڑانے آئی، ان کو مارنا شروع کر دیا. وہ بھی لہو لہان ہو گئی. اللہ اکبر. ایمان جب سچا کسی دل میں گھر کر جائے میرے دوستو، اس کو پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا سوائے ایمان کے. ایسی باتیں سنتے وقت میرے لیے بھی یہ ہے اور آپ کے لیے دل میں خدا سے یا اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما کہ ایمان کے مقابلے میں ہمیں نہ جان عزیز ہو، نہ مال عزیز ہو، نہ رشتہ دار عزیز ہو، کوئی چیز عزیز نہ ہو سوائے ایمان کے. کیونکہ مومن آدمی کی موت بھی آ جائے نا جی، موت بھی، وہ بھی اتنی عزت والی اور اتنی راحت والی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے اگر کسی آدمی کے جسم کے پرخ سے اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کے لیے جان قربان کر رہا ہے، اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچتی جتنے کسی کو معمولی کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے. صحابہ کو یہ راز سمجھ میں آیا تھا، اس لیے ان کے جسم کے پرخ سے اڑ رہے ہوتے تھے، ٹکڑے ہوتے تھے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. وہ سمجھتے تھے کہ مرنا تو ہے، راحت کی موت کیوں نہ مرے، عزت کی موت کیوں نہ مرے، تکلیف کی موت کا انتظار کیوں کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بہن کو مارا پیٹا، وہ لہو لہان ہو گئے. بہن بھی تینی کی بہن تھی، منہ سے ان کے خون جاری ہے. تو کہنے لگے عمر تو کفر میں پکا ہے تو ہم اسلام میں پکے ہیں. یہ جان جا سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتے. جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے. اس جملے کا اثر فاروق اعظم کی طبیعت پر ایسا ہوا، حیران ہو گئے کہ ایک ضعیف جن سے، کمزور جن سے، خون آلود ہے اور اتنی پکی ہے. کہنے لگے لاؤ وہ کتاب کون سی پڑھ رہے تھے. بہن نے کہا تم مشرک ہے. مشرک پلید ہوتا ہے، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، کوئی پلید آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پہلے غسل کرے گا تو پھر دیں گے. کہاں وہ دبدبا، جلال و جبروت، اور کہاں یہ کمزور ناتواں، لیکن ایمان کی طاقت سے لبریز ہے. اٹھے، انہوں نے وضو کیا یا غسل کیا، قرآن کریم ان کے سامنے رکھا. تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، قرآن کو دیکھتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی. بس اٹھے، گردن جھکی ہوئی ہے، تلوار اس طرح لٹکی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، جس گھر میں تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر، دار ارقم میں، وہاں پہنچے. کسی نے دیکھا، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 40 نہیں ہوئی تھی. کسی نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے. ان کی طبیعت کا سب کو پتا تھا کہ بڑے جلالی ہیں. بعض صحابہ اکرام خوف زدہ ہو گئے.
لیکن ایک ہاشمی جس کی رگوں میں وہی خون تھا جو محمد رسول اللہ کے رگوں میں خون ہے، وہ ہاشمی جس کو خدا کے نبی نے اسد اللہ فرمایا تھا۔ کیا معنی؟ شیر خدا۔ یار لوگوں نے تو شیر خدا کسی اور کو بنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ نے شیر خدا کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ مستدرک حاکم ایک کتاب ہے، حدیث کی بڑی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے طرز پر جو روایتیں ان سے رہ گئی تھیں امام حاکم نے ان کو جمع کیا ہے، اس کا نام مستدرک ہے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے۔ کسی زمانے میں یہ کتاب نہیں ملتی تھی۔ جب میں یہاں آیا ہوں اسی زمانے میں یہ کتاب میں نے حاصل کی۔ اس زمانے میں یہ کتاب 1000 روپے ملتی، یہ بہت بڑی رقم شمار ہوتی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی بھوکا رہ کر یہ کتابیں اکٹھی کی ہیں۔ میں آج یہ جملہ کہہ رہا ہوں، گھر میں تنگی رکھ کر یہ کتابیں خریدی ہیں میں نے۔ اس مستدرک حاکم کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیدنا حمزہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ شہیدوں کا سردار بھی ہے اور خدا کا شعر بھی، خدا کے رسول کا بھی شعر ہے، یہ شعر خدا ہے۔ اور آپ حضرات بھی اس بات کو نہ بھول لیں، میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ تھے، فاروق اعظم بہادر تھے کہ نہیں تھے؟ سیدنا صدیق اکبر بہادر تھے کہ نہیں تھے؟ بہت بڑے بہادر تھے۔ ان کی بہادری کا اندازہ کرتے ہیں۔ شروع اسلام کے اندر سارے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے، تنہا یہ شخص نے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اس وقت کوئی اپنا بیگانہ نہیں تھا، صرف صدیق اکبر تھے۔ اتنا بڑا دلیر اور بہادر انسان، سارے مشرکین نے گرا کر ان کو اتنا مارا کہ ان کے چہرے کا نقوش مٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، لیکن مقابلہ کیا انہوں نے۔ بہادر تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن نبی کی زبان سے جس کے لیے شعر خدا کا لفظ نکلا وہ صرف ایک شخص تھے۔ وہ کون؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں گھما پھرا کر میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے۔ روافض نے پروپیگنڈا اتنا زور سے کیا ہے کہ نام نہاد سنی مولوی اور یہ آپ کے دجالی میڈیا کے لوگ جاہل بٹا جاہل ہوتے ہیں، کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ بس تو آپ کو ہر بات میں کہوں گا، حوالے کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ۔ سید الشہداء کون ہیں؟ سیدنا حمزہ۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، سیدنا حسنین بھی شہید ہیں، شہداء کربلا بھی ہیں، شہداء احد بھی ہیں، لیکن سید الشہداء حضور کی زبان سے صرف ایک شخص کے لیے نکلا۔ وہ کون؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شعر خدا کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس کے لیے نکلا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی سے پیار کرنے والا نبی کی بات کو بھی یاد رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ حضور سچے ہیں کہ نہیں؟ حضور سچے ہیں، حضور کی ہر بات سچی ہے۔ سچے نبی پر ایمان رکھنے والا نبی کی بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو جس کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا، کون؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ تھے چند روز پہلے ایمان لائے۔ حضرت فاروق اعظم سے چند روز پہلے ایمان لائے۔ جن صحابہ کرام نے فاروق اعظم کو آتے دیکھ کر خوف کا اظہار کیا، کہنے لگے مت گھبراؤ، آنے دو اس کو، عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ یہ حفیظ جلندری نے لکھا اپنے شاہ نامے میں، یہ وہ اشعار ہیں۔
ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ سیدنا حمزہ، جو شیر خدا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے، خدا کے رسول کا بھی شیر۔ چنانچہ فاروق اعظم تو خیر کسی اور ارادے سے گئے تھے، لیکن دور سے دیکھنے والوں کو علم غیب تو تھا نہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں۔ گردن جھکی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے، حضور نے بڑے جلالی انداز فرمایا عمر کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے آیا تو قتل کے ارادے سے، لیکن اب ہم خود قتل ہو چکا ہوں۔ فکبر اہل الدار، اس مکان کے اندر جتنے صحابہ تھے انہوں نے اس زور سے نعرہ لگایا کہ پوری مکہ کی وادی میں وہ نعرہ گونج اٹھا، حتیٰ کہ حرم شریف کے اندر بھی نعرہ کی آواز سنیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جبریل امین اسی وقت اترے، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جبریل امین آئے اور آ کر خدا کے پیغمبر کو فرماتے ہیں لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ عمر جب ایمان لایا تو آسمان والوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، زمین والے یہاں نعرے لگا رہے ہیں، وہ وہاں نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ تھا عمر کا اسلام۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حدیثی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، جس دن عمر اسلام لائے اس دن کے بعد ہم پھر کمزور نہیں پڑے، بڑھتے ہی گئے، چڑھتے ہی چلے گئے۔ نماز کا وقت آیا، مسلمان نماز کی تیاری کرنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ نماز اب کہاں ہوگی؟ زندگی کا نقشہ کس تیزی کے ساتھ بدلا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہیں ہوگی، مکہ والے، اس شہر والے ہمیں خدا کے گھر میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان لانے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ اب خدا کے سامنے سجدہ خدا کے گھر میں ہوگا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام حرم شریف میں جا کر نماز ادا کر رہے، مشرکین نے مزاحمت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جس ماں کا دودھ پیا تھا اس نے پھر وہ کام کیا، کہنے لگا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، خدا کا سجدہ خدا کے گھر میں ہوگا۔ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، اپنی بیویاں رہن کرانی ہیں تو میرا مقابلہ کرے۔ اس دن کے بعد پھر مسلمان بڑھتے ہی چلے گئے، جیسا میں نے روایت پیش کی عبداللہ بن مسعود کی، ما زلنا عزتاً، ہم مسلسل معزز ہوتے چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، منذ اسلم عمر، جس دن عمر اسلام لائے۔ میں نے صرف جسے کہتے ہیں نا کہ خون لگا کر شہیدوں میں صف میں شامل ہونے والی بات ہے، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم، کیا ہماری حیثیت ہے؟ جن کے ایمان لانے والوں پر آسمان کے فرشتے جو ہیں خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو صرف اپنا ان کا ذکر کر کے اپنا ایک نسبت تعلق جوڑ رہے ہیں، اپنا ایمانی رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ میرا جملہ یاد رکھیں میرے دوستو، جس کو نبی سے پیار ہے
وہ نبی کی ہر نسبت سے پیار کرے گا۔ یہ بتائیں آپ کو اپنا جوتا اچھا لگتا ہی نہیں لگتا جس کو پہن کر پھرتے ہیں؟ نیا جوتا جب خریدتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو اپنے جوتوں سے پیار ہے، نبی کی نسبت سے پیار نہیں۔ نبی کا جوتا تو ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ہے، نبی کی ہر نسبت پیاری ہے دوستو، تو نبی کا ہر محبوب بھی پیارا ہے۔ اس بات کو ذہن نشیر فرما لیں۔ رسول اللہ کا گھرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل بیت، نبی کے اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، ان کے ساتھ بھی مسلمان کو سچا پیار ہے۔ مسلمان کو سچا پیار ہے۔ سچا پیار اگر نبی کے ساتھ ہے تو نبی کے اہل بیت کے ساتھ بھی ہے۔ سچا پیار نبی سے ہے تو نبی کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی، کیونکہ مسلمان کو حضور کی ہر نسبت پیاری لگتی ہے۔ میرا جملہ یاد رہے، رسول اللہ کی ہر نسبت پیاری لگتی ہے۔ ہر چیز جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہے ہمیں پیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا دے۔ اللہم ارشد الدین بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے سے دین میں پختگی پیدا فرما دے۔ عمر جس دن مسلمان ہوئے ہیں پھر مسلمان بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے، کوئی ماں کا لال ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکا۔ عمر جب مسلمان ہوئے تو پھر اتنا پکا ایمان کہ ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ ذرا بھی کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آتی ہے فوراً حضور کے سامنے جا کر اجازت مانگتے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو اس کے میں سر قلم کر دوں۔ اس طرح کی طبیعت انہوں نے پائی تھی۔ آپ حیران رہیں گے، بدر کے میدان میں جب اللہ نے کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی تو کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14 مسلمان، بھول نہ جائیں۔ کتنے کافر جہنم رسید کیے؟ 70۔ ان میں کافروں کا سرغنہ ابو جہل بھی تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، مسلمانوں نے کفار کو گرفتار بھی کیا۔ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ 70 کو جہنم رسید کیا، دوزخ میں پہنچا دیا، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ وہ گرفتار جو ہوئے، ظاہر بات ہے کہ بدر کے میدان میں تھوڑا ہی چھوڑنا تھا، ان کو مدینہ لے جانا تھا۔ سب قیدی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان قیدیوں کے معاملے میں رسول اللہ نے مشورہ طلب کیا، کیا کیا جائے؟ اور 2 شخصیتیں ایسی تھیں جن کی رائے سب سے زیادہ مانی جاتی تھی، معتبر سمجھ جاتی تھی۔ ایک تھے سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خوشی سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے ان کے لیے رضا کے اپنے خوشنودی کے پروانے بھیجے ہیں نا، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے خوشی کے ساتھ، یعنی جب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا تذکرہ کریں تو ہمارا پورا وجود خوشی سے بھر جائے۔ ایک تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ ان کو جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی صدیق اکبر کی رائے کے ساتھ موافق تھی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں ہے، جہاں پہنچتی ہے،
نبی میری طرح آپ کی طرح عام انسانوں کی طرح انسان نہیں، نبی صاحب وحی انسان تھے جن کے دل پر خدا کی وحی کا نزول ہوتا رہتا تھا، جن کے دل و دماغ خدا کی پہروں کے اندر ہوتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا فاروق اعظم کہنے میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، میرا رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، میں اس کو قتل کروں گا، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کیے وہ اس کو قتل کریں، فلاں کا رشتہ دار فلاں کے حوالے کریں، یعنی جو کافر ہیں ان مسلمانوں کے حوالے کریں کہ ہر ایک اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، قرآن حکیم کے اندر ہے، اللہ پاک کی وحی آئی، فرمایا کہ نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے جرمانہ لے کر، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک خوب خون ریزی نہ کر دی جائے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو؟ پھر فرمایا اگر اس سے پہلے اللہ کا ایک خاص فیصلہ وہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو جرمان لے کر چھوڑنے پر خدا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ صحابہ کرام رونے لگے کہ اللہ پاک اس قدر اس معاملے میں ناراض ہوئے، لیکن چونکہ پیغمبر کا فیصلہ بھی اسی طرح تھا تو نبی کا فیصلہ جدر ہوا، اللہ پاک نے پھر وہاں رعایت یہ برتی کہ خدا کا عذاب نہیں آیا بلکہ ان کے چھوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن قانون بیان کر دیا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت صرف ایک انسان تھا جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے رائے دی تھی، وہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یاد رکھیں سارے دوست سے، یہ وہ انسان ہیں صحابہ میں کہ کئی موقعوں پر کئی بار انہوں نے جو سوچا جو کہا اس کے مطابق اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں، نبی کا گھرانہ پردے میں، اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نازل آ گیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی، وہیں اللہ کا حکم نازل ہو گیا، اور مسلمان آج تک وہیں 2 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ میں نے نمونے کے طور کئی مواقع پر جو ان کی رائے ہوئی اس کے مطابق خدا کی وحی نازل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر سچ جاری کر دیا ہے، جو سچ ہوتا ہے ان کی زبان سے وہی جاری ہوتا ہے۔ اور ایک موقع فرمایا عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان پہلے بھی عمر کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، آج کا شیطان بھی عمر کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے شیطان کو بھی عمر اچھے نہیں لگتے تھے، آج کے شیطان کو عمر اچھے نہیں لگتے۔ عمر اچھے اسی کو لگتے ہیں جس کا پختہ تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد نبی کوئی ہوگا نہیں، لیکن میرے بعد نبوت چلتی ہوتی تو عمر ضرور نبی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ صرف 2.25 سال تک اس دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری، اور 2.25 سال تک انہیں خلافت تھی۔ گو مشکل ترین گھڑیاں وہی تھی جن میں خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں پھر کسی موقع پر، لیکن اس کے بعد پورے 10 سال اور کچھ مہینے تک خلافت کے منصب پر جو شخصیت بیٹھی وہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہ کام کیے کہ دنیا کفر آج بھی
ان کے کاموں پر ریسرچ کر رہی ہے کہ انہوں نے کس کس انداز سے کام کیا اور ان کو کیسے کامیابی حاصل ہوئی۔ دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی، صحابہ پر خاص طور پر سب سے زیادہ جو لکھیں گے فاروق اعظم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا تو مولوی، خدا ان کو ہدایت دے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو دین کی سمجھ دے، ان کے دل سے خدا خوف نکال دے، سچائی کی اللہ ان کو توفیق دے کہ سچ کو سیکھ کر حاصل کر کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتا تھا، اس زمانے میں 1980 میں 27 مئی 1980 میں ان کا انتقال ہوا، اس زمانے میں، اس کے بعد پھر کتنی بگاڑ آ چکے، کتنی خرابیاں آ چکی ہیں۔ فرمایا کرتے مجھے حکومت ملے گی نہیں، مجھے حکومت ملے گی نہیں، اگر مل جائے تو میں ان سارے پیروں اور مولویوں کو، یعنی جعلی پیر، سچا نہیں، جعلی پیروں کو اور جھوٹے بے ایمان مولویوں کو سمندر میں، جہاز میں بھر کر سمندر میں غرق کر دوں تاکہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائے۔ اور واقعتاً ایسا ہے۔ ہم تو طالب علم لوگ ہیں، جس لائن کے لوگ ہم جانتے ہیں، آپ کاروباری لوگ ہیں، دنیاوی اداروں سے وابستہ ہیں، آپ کو اتنا تجربہ نہیں جتنا ہمیں ہے۔ کس طرح یہ ایمان کے ڈاکو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی بہاریں لینے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے۔ بہت پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری کے استاد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے، وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو بدلنے والے تین ہی طبقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حکمران ٹولہ، دین میں خرابی پیدا کرنے والے، وَأَحْبَارُ سُوءٍ گمراہ مولوی، وَرُهْبَانُهَا اور گمراہ پیر۔ دین میں خرابی پیدا کرنے والے یہ تین ہی طبقے ہر زمانے میں رہے ہیں، جس کی ترجمانی اردو کے ایک شاعر نے کی، ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم پیر جاہل عالم بے دین سے۔ آپ حضرات کو اپنا تجربہ ہوگا، ہماری بھی زندگی جس طرح گزری ہے، ہر چیز تجربہ کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، جس کو محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ ان سے تو لوگوں کو جو توقعات انہوں نے وابستہ کی ہیں، دین ملنا چاہیے، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس ایسی قوت نہیں ہے کہ ان کو گرفت میں لے کر کیف کردار تک پہنچائیں۔ آج کے زمانے میں ہر وہ آدمی جو حکمران کی خوشنودی کے لیے کام کر سکتا ہے، جو سرمایہ دار کی خوشنودی کے لیے کام کر سکتا ہے، ان کو خوشامد کر سکتا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ بڑا علامہ ہے، اس کے آگے پیچھے 10 القابات ہوں گے۔ اوپر کی کرسیوں تک پہنچ چکے، اوپر کی کرسیوں تک پہنچ چکے، جو کبھی مجھ جیسے گناہگار حقیر آدمی کو کہا کرتے تھے مجھے بھی کوئی مسجد ڈھونڈ دیں، میں نام نہیں لیتا، قسم خدا کی میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا، خدا کا بہت بڑا مجرم بن جاؤں گا۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں بھی کوئی مسجد تلاش کر دیں، لیکن جب دین کا راستہ چھوڑا، باطل راستہ اختیار کیا، تو بہت اونچے منصب پر چلے گئے دنیوی لحاظ سے۔ میں اسی مسجد کا امام تھا، ایک آدمی جو ایک کالج کے اندر وارڈن تھا، پھر حکمران کا ہاتھ تھاما، اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی اس کا شہرت ہے۔ میں اسی مسجد کے اندر ایک درویش کی حیثیت سے تھا اور آج بھی ہوں۔
اس لیے کہ میں صاحب اقتدار کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کیا. میری کوشش یہ ہے کہ زندگی جتنے سانس ہیں میرا رب راضی ہو جائے بس. اے اللہ تو میرے ظاہر باطن سے واقف ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی میرے دل کے اندر ہے کہ تو راضی ہو جائے بس. تو جو آدمی باطل راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر مجھے بہت کچھ دنیاوی ترقی مل جائے گی، مل جاتی ہے، لیکن وہ ترقی معکوس ہوتی ہے. بات صحابہ اکرام کی ہو رہی تھی اور صحابہ کے سردار صدیق اکبر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انسان. میں نے کیا کہا؟ صدیق اکبر کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ابو بکر ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک، آخری نبی تک، کسی نبی کی امت میں اس درجے کا انسان آیا ہی نہیں، خدا نے بنایا ہی نہیں. لیکن ابو بکر کو چھوڑ کر پھر کائنات انسانی میں، آدم کی اولاد میں سب سے بڑا انسان، ہر خوبیوں سے مالا مال انسان، وہ صرف اور صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع فرمایا، اقتدوا باللذین من بعدی ابو بکر و عمر. لوگوں میرے بعد تم نے اگر اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر کی یا عمر کی کرنی ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں تھے. حضور کا ایک ہاتھ مبارک ایک کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس موقع پر حضور نے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح میرے دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، قیامت دن ہم تینوں اس طرح اکٹھے کیے جائیں گے. احد کے میدان میں ساتھ ہی پہاڑ ہے احد. میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کئی بار گیا ہوں، لیکن پہاڑ پر نہیں چڑھا. یہ میری کمی ہے، کوتاہی ہے، لیکن دیکھتا ضرور رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات. مثلا ایک ارشاد یہ ہے، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ پتھر ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، لیکن خدا کے نبی کے زبان سے نکلا وہ ہر جملہ سچا ہے. احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے تو صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، اور عثمان ذی النورین بھی ساتھ تھے. تو تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی، جنبش پیدا ہوئی زمین میں. تو حضور نے احد پہاڑ کو مخاطب فرمایا، احد علیک یا سمیر، رک جا، تھم جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تجھ پر ایک نبی خدا کا کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں. زندگی کے اندر سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دے دی تھی. بے شمار واقعات ہیں میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان کو ایسا امتیاز نصیب کیا ہے جس کے لیے انسان حیران رہ جاتا ہے یہ کیا لوگ تھے. میرا وہ جملہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، صحابہ کی اکثریت یہ خاندانی کافر تھے. فاروق اعظم کے والد مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، عثمان ذی النورین کے والد مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، سیدنا علی کے والد مسلمان ہوئے نہیں ہوئے. اس طرح سینکڑوں صحابہ اور بھی ملیں گے. ابو بکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے آخر وقت میں جا کر. کیا نام تھا ان کا؟ ابو قحافہ، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام عثمان تھا. سیدنا صدیق اکبر کے والد کا نام
عثمان تھا، وہ آخر وقت مسلمان ہوئے۔ اس پہلو سے صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے، ماں باپ بھی مسلمان صحابی، خود بھی مسلمان، بیویاں بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، اولاد در اولاد بھی مسلمان، 4 پشتیں جن کی مسلمان، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا فاروق اعظم کا۔ جیسے میں نے ابھی حدیث سنا، اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد کسی اقتداء اگر تم نے کرنے، یہ 2 شخص ہیں، ابی بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے، عمر ہے۔ مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے جا کر مسئلہ پوچھنا، دین کی بات پوچھنا، ابو بکر نہ ہو تو عمر سے جا کر پوچھنا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چیز طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور طواف بھی، اور جو موجودہ صورتحال ہے خدا اس کو ختم کر دے، پری پلاننگ اگر ہے تو پلاننگ کرنے والوں کو خدا مٹا دے، اور اگر واقعتاً کوئی مشکل ہے تو یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دے۔ دنیا بھر کے مسلمان رکے ہوئے، خدا کا گھر خالی کر دیا گیا۔ فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک کونا ایسا ہے بیت اللہ کا جس میں ایک پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے، جو پہلے سفید تھا اب وہ کالا ہو چکا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر، یعنی پتھر، اسود کالا، کالا پتھر۔ ہر طواف کے چکر میں مسلمان اس کو بوسہ دے کر جاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ حضرات نے کتنی دفعہ بوسہ دیا؟ ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ کتنے آدمی کتنی دفعہ حاضر ہوئے؟ حرم شریف میں کتنی دفعہ حاضری دی؟ خدا آپ کو لے جائے وہاں کی حاضری نصیب کرے، وہاں کے شرف نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو فرماتا ہے، یا حجر، میری بات کو یاد رکھنا، ان لفظوں کو بھول نہ جانا، یا حجر، اے پتھر، انی لأعلم انک حجر، مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ پتھر ہی ہیں، لا تنفع ولا تضر، نہ تیرے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر بوسے نہ دیے ہوتے، ما قبلتک قط، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ میرے اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا۔ کیوں؟ توحید کا ایک سبق دے دیا کہ فائدے اور نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ حجر اسود کا مسلمان چومتا، پیغمبر نے بھی چوما، ہر پیغمبر نے اس کو بوسہ دیا، ہر صحابی نے بوسہ دیا، ہر ولی نے بوسہ دیا، لیکن نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں، بلکہ نبی کی سنت سمجھ کر بوسہ دیا۔ وہ کل بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں تھا، آج بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک وہی ہے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات کی جان۔ ایک اور بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے میں آپ نے اس درخت کا تذکرہ سنا جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے 1400 صحابہ اکرام سے۔ کس کے لیے بیعت؟ کس کے لیے لی تھی؟ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے، یہ نہ بھولنا، حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ اس درخت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، لیکن وہ درخت وہاں موجود ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کو خدا بند قدوس نے
ایسا بنایا تھا نبی کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ ہر جگہ ان کی نگاہ دوڑی اور ہر اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش فرمائی انہوں نے کہ جہاں سے کہیں شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ یوں کہ غزوہ خیبر بھی ہو چکا، یعنی بیعت رضوان کے بعد سارا کچھ ہوا، لیکن جس درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، فاروق اعظم کو یہ پتہ چلا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر 2 نفل پڑھتے ہیں کہ اس درخت کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے۔ درخت کو نہیں پوچھتے تھے، صرف اس جگہ کا تذکرہ قرآن میں آنے کی وجہ سے 2 نفل پڑھتے تھے۔ فاروق اعظم کی دور رس نگاہ انہوں نے بھانپ لیا کہ آج تو خیر کا زمانہ ہے، آنے والے زمانے کے اندر لوگ اس درخت کو پوجیں گے۔ اس وجہ سے فاروق اعظم نے حکماً وہ درخت کو کاٹ دیا، اس کی جڑیں میں نکال دی۔ آج وہ درخت وہاں موجود نہیں ہے، لیکن پوری امت نے فاروق اعظم کے اس عمل کو سراہا ہے کہ جہاں سے شرک پیدا ہونے کا احتمال تھا اس کو ختم کر دیا۔ درخت کا تذکرہ ہے قرآن میں، قیامت تک رہے گا، لیکن وہ درخت اس لیے ہٹا دیا گیا کہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کی پوجا نہ شروع کر دے۔ اور پوری امت نے، صحابہ نے اور پوری امت نے فاروق اعظم کے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، چونکہ 1 محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، 27 تاریخ کو زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ایرانی بدبخت نے نماز کی حالت کے اندر خنجر نکال کر ان پر وار کیا، مصلی رسول پر، اور کئی وار کیے اور یہ گر گئے، لیکن ابھی حیات تھی۔ بعض صحابہ اکرام جو اس وقت جماعت میں شامل تھے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اس درندے نے بہت سارے صحابہ اکرام کو زخمی کیا، جس میں 9 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ 27 تاریخ ذی الحج کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے ہیں اور 1 محرم الحرام کو شہادت کے رتبے فائز ہوئے۔ پوری دنیا کے مسلمان آج بھی ان کا تذکرہ محرم الحرام کے آغاز میں کرتے ہیں، اسی نسبت سے کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر میں نے آپ حضرات کو یاد دہانی کرائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک سچ زبان سے نکلا ہے تو اسے اللہ قبول فرما لیں، کمی کو کوتاہی رہے گا تو خدا بند کو درگزر فرمائیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت اور نبی کے پیاروں کی محبت سچی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔